الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اے نفس مطمئن، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں دو نفس، جو آخری آیت ہے، دو نفسوں کا بیان ہوا ہے، راضیہ اور مرضیہ۔ پہلی آیت میں نفس مطمئن ہے، اس کے بعد راضیہ ہے، پھر مرضیہ ہے۔ آج ہم مرضیہ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ نفس جو امارہ ہے، اس کو مکمل تو گھائل نہیں کیا جا سکتا۔ نفس امارہ انبیاء میں نہیں ہے، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ گناہ کا حکم دیتا ہے، شیطانی نفس ہے۔ تو جب انسان نفس امارہ سے خلاصی پا لیتا ہے، پھر نفس ملہمہ میں آ جاتا ہے۔ اگر اس سے کوئی کہیں غلطی سرزد ہو جائے تو نفس لوامہ اسے ملامت کرتا ہے، ملامت کا نفس ہے۔ نفس ہمارا گناہ کروانے کا نفس ہے، گناہ پر ابھارتا ہے۔ پھر جب اس سے بھی انسان آگے نکل جاتا ہے ترقی پاتے ہوئے، تو نفس ملہمہ ہے۔ پہلے نفس امارہ گناہ کا نفس، گناہ اگر ہو جائے تو انسان سے ہو جاتا ہے، انبیاء تو گناہ کبیرہ صغیرہ سب سے محفوظ ہیں، تو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے۔ پھر جب ان دونوں نفسوں سے انسان کافی حد تک خلاصی پا جاتا ہے، تو پھر نفس ملہمہ ہے، اس کو نیکیوں پہ ابھارتا ہے۔ جو گناہ ہو گیا ہے اس کی پاداش میں وہ نیکیاں کرنے پہ اس کا دل کرتا ہے، نفس اس کو مائل کرتا ہے، قائل کرتا ہے۔ جب یہ تینوں نفس انسان عبور کر لیتا ہے تو نفس مطمئنہ میں چلا جاتا ہے، جس کا یہاں آیت میں ذکر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ پھر اس کے بعد مطمئن ہو کے تو وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، نفس اس کا سکون میں آ جاتا ہے۔ آج کل جیسے بے سکونی ہے نا، تو یہ بے سکونی اسی وجہ سے ہے، ہم رب کا ذکر صحیح طرح نہیں کرتے، ہم اپنا تزکیہ نفس نہیں کرتے۔ دوسروں کے اعتراضات کی بچھاڑ تو ہوتی رہتی ہے، اپنی طرف ہم دھیان بھی نہیں کرتے۔ اور جو مرضیہ نفس ہے جس کا یہاں آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے اللہ جو ہے تجھ سے راضی ہو، یعنی اللہ پھر اس کا راضی ہو جاتا ہے۔ چھٹا نفس ہے یہ، اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ یہ سیلف چیک ہوتا ہے، انسان خوابوں کے ذریعے گائیڈ ہوتا ہے، اس کو خواب آتے ہیں، اس سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ میرا نفس اس وقت کس سٹیج پر ہے۔ چونکہ خواب میں نفس متشکل ہو کر اس کو خواب میں آتا ہے کہ یہ نفس ہے، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ تو اگر ہمارا غالب ہے تو پھر ظاہری بات ہے شیطانی خواب آتے ہیں، اگر گناہ والا ہے تو خوف والے خواب بھی آتے ہیں۔ وہ ہم پیچھے کر چکے ہیں، ہم قطعاً اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بہت لمبا سسٹم ہے، 40 دن کے لیے ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے نفس مرضیہ جو ہے اس کی صفات کیا ہے، اس کی پھر مثالی صورتیں کیا ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جس کو نفس مرضیہ یعنی جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا طبیعت کیسی رہتی ہے، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں، تو اس کی طبیعت میں، زبان میں، چال ڈھال میں نرمی ہوتی ہے۔ وہ لطف و کرم کرتا ہے لوگوں پر، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، مخلوق کے کام آتا ہے۔ اخلاق حسنہ اس میں کود کود کر بھر جاتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کی 360 قسمیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ آپ کو عظیم
اخلاق پر فائز کیا گیا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اخلاق کی 360 قسمیں ہیں، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک صفت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توحید کے ساتھ آئے، یعنی ایک صفت حسن اخلاق کی ہو اور اس نے شرک کے ساتھ نہ فوت ہوا ہو، توحید پہ فوت ہوا ہو، لا الہ الا اللہ پہ فوت ہوا ہو، اور صرف ایک صفت جو ہے 360 میں سے اس کی اخلاق حسنہ کی ہو، اللہ کریم فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ پھر قرب الہی اسے حاصل ہو جاتا ہے، اسے قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے، پھر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر اس پر رہتی ہے۔ یہ خاص طور پر جو ہے متابعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر یہ قابل ذکر ہے۔ ایک بات ذہن میں یہ بٹھائیں کہ جتنے بھی ہم نے ذکر پچھلے پاکیزہ خاص والے صفات والے کیے ہیں، جو پہلے مبارک نفوس کے ذریعے حاصل ہوئے تھے، جو اچھی صفات حاصل ہوئی تھی، یعنی گناہوں سے بچنے کی توفیق انسان بچتا رہتا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نفس اس کا ملامت کرتا ہے، نیکی کے کرنے میں اس کے رغبت رہتی ہے، رجحان رہتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، تو وہ آگے مقام پر جب نفس مطمئن میں چلا جاتا ہے تو برقرار رہتی ہیں۔ اس سے پھر آگے نفس راضیہ یا مرضیہ میں اسے دوام ہوتا ہے، مزید ترقی ہوتی ہے۔ جو پاک نفوس ہیں، جن سے وہ بچتا رہا ہے یا جن کو وہ عمل کرتا رہے، اس میں مزید دوام ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ اس مقام کی مثالی صورتوں میں پھر جو مثال کیا ہے، اس کو خواب آتے ہیں کیسے، جیسے ساتوں آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمانی بجلی ہے، کڑک ہے، آگ ہے، جلتی ہوئی شمع ہے، اور روشن قندیل ہے، چراغ ہے، وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ یہ مثالی صورتیں ہیں اس کو یہ خواب میں چیزیں نظر آتی ہیں، کبھی وہ آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، کبھی سورج کی زیارت کر رہا ہے، کبھی چاند کی زیارت کر رہا ہے، آسمانی بجلی دیکھ رہا ہے، باران رحمت آ رہی ہے، کڑک آتی ہے، آگ بھی دیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ ہی دیکھی تھی نا، قرآن مجید میں ہے۔ جلتی ہوئی شمع دیکھتا ہے، جو نور کی نشانی ہے، اللہ نور السماوات والارض ہے، اللہ کی صفات کا اس کو فیض حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روشن قندیل دیکھ لیں، یہ جو اوپر لگے ہوتے ہیں ہمارے یہ چھتوں پہ قندیلیں لگی ہوتی ہیں، تو ان کی جو تعبیرات ہیں وہ یہ کہ آسمانوں کا خواب میں جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے، دائمی اللہ تعالیٰ پر نگاہ ہوتی ہے، دائمی ذاکر ہوتا ہے، ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی ستارہ ٹمٹماتا دیکھتا ہے تو اسے اپنے نفس کا نور نظر آتا ہے، ایسے نور ٹمٹماتا ہے اس کا۔ جب وہ آگ دیکھتا ہے تو اس کے نفس کے فنا ہو جانے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہم نے اب نفس مارا جو ہے تیرا گناہ و نفس یہ آگ میں جل رہا ہے، تو نے اس کو جلا دیا ہے، آگ نظر آتی ہے۔ یہ دیکھنا پھر نور قلب پر دلالت کرتا ہے۔ سورج جب وہ دیکھتا ہے تو وہ انوار روح پر اس کی روشنی عکس آتا ہے، پرتو ہوتا ہے، اس کی روح پر، جسم پر اس کا عکس آتا ہے۔ تو بجلی کی چمک رات جسے کہتے ہیں دیکھتا ہے تو یہ سنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے غفلت پر تنبیہ کی صورت میں راہ حق سے آگاہ ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر گڑبڑ ہوگی تو یہ دیکھو بجلی کی کڑک ہے۔ یہ ساری صورتیں نفس مرضیہ کی مثالی صورتیں ہیں، ان کی تعبیرات ہیں جو خواب میں ہمیں نظر آتی ہیں، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بجلی، کڑک، آگ، جلتی ہوئی شمع، قندیل وغیرہ۔ تو شمع اور چراغ کی روشنی بھی دل کے نور کی علامت ہوتی ہے، اس کے دل میں علم ایک نور ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو بے شک عالم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو عالم اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے، جو نہیں ڈرا علم پڑھ کر بھی عالم نہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو جو لگے پھرتے ہیں فرقہ واریت والے۔ تو عزیزان گرامی کہ علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ شمع ہوتی ہے چونکہ وہ روشنی پھیلاتی ہے، نور پھیلاتی ہے، اور قندیل ہے، شمع ہے، چراغ ہے، اس کا مطلب اس کے دل میں ایک نور ہے جو ٹمٹما رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دے رہا ہے۔ وقت ہونے کو ہے، اب اگلا انشاءاللہ اس کا ذکر کر کے تو پھر آپ سے 40 دن کی پھر اجازت لیں گے۔
صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔